پتھراں دے نال حملہ کیتا سوٹیاں دے نال حملہ کر دیتا نال حضور دا پکا یار ابو بکر ہے لیکن صدیق اکبر میرے نبی تے چھان کر گیا ہے وہ سارے پتھر خود برداشت کر لینے ایمان والو زخمی ہو کے زمین تے بے ہوش ہو کے گر گئے نے آپ دے ساتھی آپ نو چاہ کے گھر دے اندر لے کے آئے نے ماں نو پتہ چلے ہے جو میرا بیٹا اپنے محبوب تے قربان ہو کے آیا ہے مارا کھا کے آیا ہے بے ہوش ہو کے آیا ہے ایمان والو ماں محبت دے اندر اللہ نے اپنی محبت دا تھوڑا جیا سچی محبت دا ذرہ رکھ دیتا ہے تے اے ماں اپنی جان قربان کرن لئی تیار ہوندی ہے لیکن اپنے بچے رو تھوڑی ہی تکلیف دے اندر بھی نہیں ویکھ سکدی پریشانی دے اندر نہیں ویکھ سکدی اور یاد دعا کیتا کرو جنہاں دی ماواں زندہ اللہ انہاں نوں سلامت رکھے جنہاں دی ماواں زندہ اللہ انہاں نوں صحت ایمان والی زندگی عطا کرے تے جنہاں دی ماواں دنیا تو چلیاں گئیاں نے اللہ انہاں دی قبر حشر اچھی فرمائے بخشش فرمائے پاک بیبیاں دی سنگت نصیب فرمائے تے جنت دے اندر موجہ نصیب کرے جنت دا داخلہ نصیب کرے سیدنا ابو بکر دی اماں دودھ دا پیالہ لے کے قریب آئی کھڑی ہے آدھی میرے بیٹے نو ہوش آسی تے پتر نو میں دودھ پلے سان انہوں کافرہ نے بڑا مارے آئے ایدی طاقت بحال ہو جائے گی ایدی قوت بحال ہو جائے گی دودھ دا پیالہ لے کے کھڑی ہے سیدنا صدیق اکبر لیٹے ہوئے نے بے ہوشی دے عالم دے اندر توجہ کرنا جس وقت آپ نو ہوش آئے اکھاں کھولیاں تے سامنے ماں دا چہرہ دیکھے آئے ماں نو دیکھیا اماں دے چہرے دی زیارت دی ہے جھلکی دیکھیے فوراً اکھاں بند کر لیاں نے آپ نے فرمایا اماں نہ دوا نہ غذا میں نو سب تو پہلے دیدار مصطفیٰ اماں میں کائنات دی کوئی چیز نہیں دیکھنا چاہتا میں نو اے دسو میرے محبوب دا کی آلے میں نو اے دسو آمنہ دلال دا کی آلے میں نو اے دسو میرے خاتم النبیین سوڑے محبوب محمد دا کی آلے بیٹا تینو اپنی جان دی پرواہ بھی نہیں بیٹا تینو اپنی جان تے اپنی قوت دی پرواہ بھی نہیں بیٹا سامنے ماں کھڑی ہے ذرا بیٹھتے صحیح کہنے لگے اماں میری ماں بھی میرا باپ بھی میرے بچے بھی میری جد بھی حضور دے قدمات و قربان میں اس وقت تک اکھاں نہیں کھولنیاں جب تک کہ میری اکھاں دے سامنے چہرے مصطفیٰ دے سمجھڑ والے سمجھ گئے لے کے گئے حضور دے قدمہ دے اندر ایمان والو اس نو کہنے نے عشق مصطفیٰ اس نو کہنے نے محبت مصطفیٰ ایمان والو اے دیوانے نو لے کے حضور دے قدمہ دے اندر گئے آواز دین والے نے آواز دیتی ابو بکر اپنی اکھاں تے کھولنا ہن تے تیری مدعا پوری ہو گئی ہن تے تیری خواہش پوری ہو گئی سیدنا صدیق اکبر نے اکھاں کھولیاں تے سامنے چہرے وہ سبحان اللہ تیرا شکریہ عظیم ہے کہ میں جو چاہتا سی ربا تو میں نو نصیب کر دیتا آقا نامدار رحمت والے نبی دے چہرے نو تکی جا رہے نے ویکھی جا رہے نے نظرہ نہیں ہٹا رہے صحابہ کرام فرماتے نے انہیں محسوس ہوتا سی کہ ابو بکر نو کوئی چوٹ لگی بھی نہیں اس نو کوئی نقصان ہویا بھی نہیں بے ہوش ہویا بھی نہیں دیکھی جا رہے نے کسی نے کہا صدیق چھے نظراتے ہٹا آپ فرمائے نے دل نبی دے نظارے کو نور جدائی نہیں اللہ اس پاک محفل کے اندر حضور دی شان کی ختم نبوت اور حضور دی صحابہ دی محفل کے اندر جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں نا اس مختصر وقت کے اندر ایک فقیر دعا دے رہے ہیں آج اس سمت انہوں خواب حضور دا دیدار ہو چاہتے حضور دا دیدار آج خواب ہوئے ہاتھ چاہ کے بہت سبحان آج دے گئے گزرے دور دے اندر جیسے وہ محبوب دا دیدار ہوئے اللہ اکبر گناہگار خطا کرن حضور دا دیدار ہوئے سب لوگ کہتے ہیں یہ بندہ بڑا نیک ہے یہ بندہ بڑا پرہیزگار متقی اللہ دا نیک بندہ ہے
جس وچ خواب وچ حضور دا دیدار ہوئے او تے ولی ہے، او تے نیک ہے تے جڑا حضور نو ہجرت والی رات جھولی وچ لے کے محبوب دے چہرے نو تکدا رہے۔ وہ صدیق کہہ رہے نے اللہ کرے تانوں بھی خواب دے اندر محبوب دا دیدار ہوئے۔ حضور نے فرمایا جس نے خواب وچ میں محمد کو ڈٹھا اس کسی اور کو نہ ڈٹھا، اس نے خود محمد کو ڈٹھا، کیونکہ شیطان کائنات نے ہر انسان کی شکل بنا سکتا ہے، لیکن شیطان کو اللہ کا ایک آرڈر ہے کہ تو میرے محبوب کی شکل نہیں بنا سکتا۔ اس واسطے جس نے خواب جو حضور کا دیدار کیتا اس نے واقعی آخر زمان سونے محمد کا دیدار کیا۔ آج تو اللہ خواب محبوب کا دیدار کرائے تو تسی بھی پڑھتے پڑھو دل نبی دے نظارے کو نور جدائی نہیں۔ یہ میرے نال پڑھو جا کیسے واپس چاہ رہا پڑھ دے ہو میرے نال۔ دل نبی دے نظارے کو نور جدائی نہیں، دل آقا دے نظارے کو نور جدائی نہیں، سوڑا اے ہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں، دل آقا دے نظارے کو نور جدائی نہیں، دل آقا دے نظارے اور نبی پاک دی زبان صدے واسطے قرآن، نبی پاک دی زبان صدے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی۔ حضور دی محفل لگی ہوئی ہے، آقا دے حضور دے دیوانے محبوب دے غلام حضور دے قریب بیٹھے ماں نشان کرتے بیان مرتضی ہو رہے تھے چھوٹے سبحان اللہ۔ میرے محبوب دی مجلس اقدس دے اندر حضور دے دیوانے پروانے انہیں بیٹھے ہوئے نے، یہ رات کو چند دے قریب ستارے چمک دے نظر آتے ہیں، ایمان والوں محبوب دے قریب بیٹھے ہوئے نے۔ اللہ تو وہ جگہ دی زیارت نصیب کرے مسجد نبوی دے اندر جا کے وہ منظر دیکھو یہ پھر تم یاد آئے گا، کیونکہ میں پچھلے سال انہی دنوں دے اندر حضور دے روزے تے بیٹھا ہامی، محبوب دی مسجد نبوی دے اندر بیٹھا ہامی، تے میں سوچ رہا ہمی ہے مسجد نبوی تو تے وہی جگہ ہے کہ جس جگہ دے اندر میرے محبوب اپنے یارہ وفادارہ دے نال بیٹھے ہوندے سے، اور حضور نے غمخوار سچے محب عاشق محبوب دے چہرے دا زیارت تے دیدار بھی کردے سی تے حضور دی سچی تابعداری بھی کردے سی۔ محبوب دی مجلس دے اندر ایک صحابی آئے جنہاں دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سنتے رہے، حضرت ابو ہریرہ آئے حضور کی مجلس دے اندر بیٹھے بڑے فکرمند تے بڑے پریشان۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ آج تیرے چہرے تے بڑی پریشانی دے آثار نے، آج لگتا ہے کوئی بڑی پریشانی ہے، بہت مجھا ہویا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے یا رسول اللہ مجھا ہوا تے نہ ہوا کیوں نہ ہوا، آج میں گھر دے اندر گیا کہ میری اماں پریشان دے اندر گستاخی پہ کر دی ہے، یا رسول اللہ آقا میرا دل کیتا ہے کہ میں تلوار چاہ کے اماں دا سر تن تو جدا کر دیا، اس کا کام تمام کر دیا، انہوں اس دنیا تو ختم کر دیا، ختم کر دیا۔ پھر میرے دل دے اندر خیال آئے ابو ہریرہ مارو ہی قتل کر پوے، مارو ہی مار پوے، جس واسطے مار رہے ہیں وہ بھی ناراض ہو جائے۔ پھر ابو ہریرہ تیرے واسطے دنیا آخرت کے اندر کوئی جگہ دے نہیں ملنی نا، یا رسول اللہ میرے دل دے اندر خیال ہے جب تیری محبت نے میں نے سجایا ہے نا، تو اللہ عشق اور محبت میرے دل و دماغ کے سہارے دل کی تیمان مار دیا۔ پھر میرے دل دے اندر خیال ہے او محبوب تے ماما دی شان دسنا ہے، او محبوب تے ماما تے بھیڑا تے بیٹیاں دی عزت تے پردے کرانا ہے، میں یہ کام کر دوں۔ پھر جس محبوب واسطے میں اپنی جان مار رہا، جس محبوب تے قدمہ تے سب کچھ قربان کرنے تیار ہاں، وہ محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہاں، میں جناب دی خدمت دے اندر ایک گزارش لے کے آیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ماں دی موت چاہنا ہے یا ماں دی ہدایت چاہنا ہے؟
یا رسول اللہ میں اور کی چاہنا کہ میری ماں تری خادمہ نوکر تے غلام بن جائے، تری ذات اقدس تے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو کے جنت دی وارث بن جائے۔ یا رسول اللہ اس تو اور میں زیادہ کیا چاہنا؟ پھر میرے محبوب نے رحمت والے ہاتھ سے آئے ایمان والو، آمنہ دلال نے رحمت والے ہاتھ اٹھائے نے، اے او ہاتھ نے جڑے اٹھ جان تے پھر رب العالمین جس نو واپس نہیں کر دے۔ اللہ دے محبوب نے ہاتھ چاہے نے، حضرت ابو ہریرہ دی ماں نے آپ نے ہدایت دے آ چکے نے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے دل دے اندر خیال آیا جڑی پہلے گلاں بیٹھی کرنی آئی، گستاخی بیٹھی کرنی آئی، میرے دل دے اندر خیال آیا جا کے دیکھا کسی حضور دی دعا کا اثر۔ آپ دوڑ پہ بجدے بجدے جا رہے ہیں، گلیوں دے اندر لوگ روک دے رہے، ابو ہریرہ کی ہو گیا تینوں کمزور ہو کے بھی تو اتنی تیز کیوں دوڑی جا رہے ہیں، اتنا کیوں تیز دوڑی جا رہے ہیں، اتنے تیز قدم کیوں چک رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کوئی جواب نہیں دیتے، دوڑی دوڑی جا رہے ہیں۔ ایمان والو اپنے گھر دی گلی دے اندر پہنچے نے، اپنے گھر دی چوکھٹ دے قریب کیا دیکھتے نے کہ اس دی ماں دے سر تے کپڑا ہے، دوپٹہ اوڑھیا ہویا ہے، نظراں جھکیاں ہویا ہے، نظراں جھکیاں ہویا نے، اور اپنی چوکھٹ تو باہر آئی کھڑی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ جو قریب پہنچے، آپ جس وقت نزدیک پہنچے تے ماں کہ دی ابو ہریرہ بس 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 اور کوئی گل نہ کری، مینوں لے جانا اس محبوب سونے محمد دے دروازے تے، لے جانا مینوں اس آمنہ دلال دے دروازے تے، جا کے مینوں کلمہ پڑھا، میرا دل تے پھٹ جانا ہے، زیادہ دیر نہ لا۔ آپ لے کے آئے محبوب دے دروازے تے، رحمت والے نبی آمنہ دلال دی مجلس دے اندر حضور نے پردے دے اندر بٹھا کے اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، لا الہ، اس میں پڑھو پردے دے زبان پہ جاری ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایمان والو میرے محبوب رحمت کائنات آمنہ دلال امام الانبیاء سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم جس واسطے رحمت دے ہاتھ اٹھا دے میں میرے محبوب چہرہ انور پھیر دے میں تے اللہ کعبہ ہی بدل دیندا ہے۔ اگر میرے محبوب رحمت والے نبی نے ہاتھوں دا ذکر آوے تے قرآن کہے ید اللہ فوق ایدیہم، اگر میرے محبوب دے چہرہ انور دا ذکر آوے تے قرآن کے والضحیٰ، محبوب دی زلفاں دا ذکر آوے تے واللیل اذا سجا، محبوب دے شہر دا ذکر آوے قرآن کے وحال البلد الامین۔ اس وقت سے میرا ایمان ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر تنویر ہے، گفتگو میرے آقا کی قرآن کی تفسیر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ عدالت تو تھوڑے اوپر محبت آتی ہے، اے تے میرے محبوب دے جڑے قریب ہوندے گئے وہ شانہ پاندے گئے تے جڑا کلام حضور تے آقا رحمت کے سینے چ نکلے آئے، اس کلام کی کیا عظمت ہوئے گی۔ مولا علی حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آخری بات سناواں گا، تھک نہیں لگے، تھک گئے یا